کہ کیوں جناب معصومہ امام رضا کی یاد میں آئی تھی وغیرہ، لیکن جب معصومہ یہ ارادہ کر کے نکلی اور اپنے کاروان، ایک مختصر سا کاروان لے کر شہر ساوا پر پہنچی تو دشمنوں کا حملہ ہوا اس قافلے پر. اور جب شہزادی نے پوچھا کہ نزدیک ترین کوئی شہر کے جہاں پر ہمارے چاہنے والے ہوں، تو لوگوں نے بتایا کہ شہر قم ہے. جو شہر قم اور ایران میں اکثر خلیفہ اول کے زمانے میں مسلمان ہوئے لوگ ہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں پر پتہ چلا کہ یہاں پر لوگ ہیں، تو معصومہ نے ارادہ کیا یہاں پر آنے کا. جب معصومہ قم پہنچی، اب دیکھا کہ رہائش، رہنے سہنے کا انتظام کیسے ہو. کہ موسیٰ بن خزرج ایک شخص، ایک بزرگ ایران تھے، اور انہوں نے یہ خواہش کی کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں. تو جس مقام پر ہم لوگ ہیں، شہزادی یہاں پر آئیں، اور آنے کے بعد ایک مدت تک شہزادی یہیں پر رہی. اور جو سامنے روبرو دکھ رہا ہے آپ کو رائٹ سائڈ میں، وہ عبادت گاہ حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ. اور اس میں شہزادی جب عبادت کرتی تھی، عبادت کے لیے مصلی پہ بیٹھتی تھی، پورا کمرہ نورانی اور روشن ہو جاتا تھا. جب شہزادی مصلی پہ جاتی تھی تو کمرہ جو ہے نا کیا ہے، نورانی ہے، بالکل اس کمرے سے اجالا. جیسے شہزادی کون ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے کہا گیا ہے کہ جب شہزادی مصلی محراب پہ جاتی تھی نماز کے لیے، تو ایک نور گھر سے آسمان کی طرف جاتا تھا. مدینے والے سمجھ جاتے تھے کہ آج رسول کی بیٹی مصلی پر ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے فاطمہ معصومہ جب مصلی پر بیٹھتی تھی، عبادت کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی تھی، تو پورا کمرہ روشن اور نورانی ہو جاتا. لوگ سمجھ جاتے تھے کہ شہزادی ابھی نماز میں مصروف ہے. اور جو آپ نے دیکھا ہے کہ معصومہ کی تاریخ جب آپ لوگ پڑھیں گے تو اس میں کیا ہے، معصومہ کی عمر 23 سال 25 سال 28 سال بیان کی گئی ہے، لیکن معصومہ قم کی شادی نہیں ہوئی ہے. اور نہیں ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب جو بیان کیا جاتا ہے، جیسے فاطمہ زہرا کے لیے کہا گیا تھا کہ اگر علی تمہارا کف نہ ہوتا، یعنی علی تمہارا کف ہے، اگر فاطمہ کا کف علی نہ ہوتا تو پھر فاطمہ کا کف کوئی علی کے سوا نہیں تھا. اسی طریقے سے معصومہ کا کوئی کف نہیں تھا، معصومہ کے برابر کا کوئی نہیں تھا کہ جو معصومہ. کیوں؟ اس لیے کہ معصومہ بچپن کے عالم میں عالمہ تھی، جس کی سند خود امام نے دی ہے. کہ ایک گروہ امام کے گھر آیا، امام ساتویں امام کے، اور دخل باب کیا، کہا کہ ہم امام سے ملنا چاہتے ہیں. تو دیکھا کہ امام اس وقت گھر میں نہیں تھے. لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ کچھ سوالات لے کر آئے ہیں، ابھی تک ہمیں جواب نہیں ملا. تو معصومہ جو تقریباً جن کی عمر 7 سال کی تھی بتایا جاتا ہے، کہ کہا کہ آپ وہ سوالات مجھے دیں. اور وہ سوالات لے کر معصومہ نے اپنے ہاتھوں سے جواب لکھ کے ان کے حوالے کیے. اور وہ جواب لے کر جا رہے تھے، راستے میں امام سے ملاقات ہوئی. امام سے کہا کہ مولا ہم آپ کے گھر گئے تھے، لیکن جو ہے نا کیا ہے آپ نہیں تھے. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ کچھ سوالات ہم لے کر آئے تھے اور آپ کے گھر سے آپ کی بیٹی نے جواب دے دیے. تو امام نے ان جوابوں کو دیکھا. دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ بیٹی تم پر تمہارا باپ فدا ہو جائے، فداہا ابوہا، یعنی تمہارا باپ تم پر فدا ہو جائے. اگر یہ سوالات لے کر پہلی مرتبہ آپ میرے پاس آتے تو میں وہی جواب لکھتا جو میری بیٹی نے لکھا ہے. سمجھ رہے؟ 7 سال کی عمر میں شہزادی عالمہ تھی، مرازیہ تھی، مرضیہ تھی، عابدہ تھی. اور ان کا ثبوت یہ بھی ایک مقدس ہے، مقام مقدس ہے کہ جہاں پر آپ لوگ ہیں، کہ یہاں پر شہزادی عبادت کرتی تھی اور یہیں پر شہزادی کی وفات بھی ہوئی ہے. یہی وہ مقام ہے. اور یہاں پر جو ہے نا ان کی عبادت گاہ، ان کی رہائش گاہ سب یہیں پر تھی. اور پھر یہاں سے لے جا کر جہاں معصومہ کا مزار ہے، وہ ایک کھیت تھا، باغ تھا، وہاں پہ معصومہ کو دفنایا گیا ہے. کیونکہ معتبر شخص کہا جاتا ہے
تو جناب موسیٰ بن خزرج کے انتقال کے بعد انہوں نے اس زمین کو وقف کر دیا فاطمہ معصومہ کے نام پہ. تو کیونکہ معصومہ اس مقام پر عبادت کرتی تھی، کہا کہ اس کا نام بیت النور کے نام سے رکھا جائے، کہ جہاں پر عبادت کے لیے شہزادی جب جاتی تھی تو گھر نورانی ہو جاتا تھا، اسی لیے اس کو کہا گیا بیت النور، نور والا. یہ شہزادی کی کیا ہے یہ مقام جہاں پر ہے، اس کی یہ فضیلت ہے. یہاں پر آپ لوگ جو ہے نا کیا ہے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، ہدیہ زیارت معصوم قم سلام اللہ علیہ کی 2 رکعت صبح کی طرح نماز پڑھیں، ہدیہ کریں شہزادی کو، اور پھر جو سامنے ہے آپ وہاں پر زیارت کر کے پھر پلٹ کر آئیں. شہزادی کی خوشنودی کے لیے، آپ سب کی زیارت کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات محمد و